الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، خصوصاً شہدائے حضور تاج الشریعہ حضرت سید عبدالصمد صاحب قبلہ بلبل باغ مدینہ الحاج محمد صادق رضوی صاحب قبلہ و دیگر سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ محرم الحرام کی یہ 10 روزہ مجلس، جس کی آج یہ چوتھی نشست، چوتھی شب میں منعقد ہے. اس سے قبل آپ حضرات نے کل کی شب میں خلیفہ اول امیر المؤمنین یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات سماعت فرمائے، اور ترتیب وار آج انشاءاللہ تبارک و تعالی خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب الملقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے فضائل و کمالات، چند فضائل اور واقعات اور آپ کی زندگی پر اپنی زبان میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا اللہ. مکہ مکرمہ میں قریش، قبیلہ قریش کے سرداروں میں 2 ایسے باروب اور بارسوخ اور طاقت والے، حیثیت والے، روب و دبدبا والے ایسے 2 لوگ تھے جن دونوں کا نام عمر. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور ابھی چند صحابہ کرام جو داخل اسلام ہوئے، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، چھپے ہوئے، عبادت میں مشغول، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، ان 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما. یہ 2 عمر کون ہیں؟ ایک تو ہے عمرو بن ہشام. عمرو بن ہشام نام سے کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا لقب جو حضور نے دے دیا، اس لقب سے وہ شخص ایسا مشہور ہوا کہ اس کے نام سے کوئی نہیں جانتا. میں نے عمرو بن ہشام کہا، اکثر لوگوں نے نہیں جانا ہوگا، نہیں سمجھا ہوگا کہ یہ کون ہے. عمرو بن ہشام ابو جہل کا نام ہے. عمرو بن ہشام، اور دوسرے عمر حضرت عمر بن خطاب. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما. سبحان اللہ. ایک عمر عطا فرما. اور پھر ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنے محبوب سے فرمایا ہوگا کہ اے محبوب تم جسے پسند فرما لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ ایک رات
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اور وسیلے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ پہلے تو حضور دعا فرمایا کرتے تھے کہ ان دو عمر میں سے ایک مل جائے، لیکن آخری شب جس کے بعد آنے والے روز حضرت فاروق اعظم اسلام لے آئے، اس سے گزشتہ شب میں حضور نے جو دعا فرمائی ابن ماجہ شریف میں، حضور فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے اور وسیلے سے۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایک وسیلے والا ہمارا عقیدہ بھی حل ہو گیا، واہ واہ سبحان اللہ، وسیلے والا عقیدہ بھی حل ہو گیا کہ حضور دعا فرما رہے کہ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، بے شک غلبہ عطا فرمانے والی ذات رب تبارک و تعالی کی ہے، لیکن کس کے وسیلے سے؟ حضرت فاروق اعظم کے وسیلے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان فاروق اعظم، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز عطا فرمانے والا ہے، لیکن وسیلے سے عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، ہم اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، پیدا فرمانے والا رب تبارک و تعالی، لیکن ماں باپ کے وسیلے سے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے، لیکن رزق عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی کے ذریعے اور وسیلے سے۔ تو یہ تو نظام ہے اس دنیا کا کہ رب تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے، لیکن کسی کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ تو جب ان وسیلوں کو آپ سب مانتے ہو، غیر بھی مان رہے ہیں، ان وسائل کو مان رہے ہو، تو وہ جو محبوبان بارگاہ ہے، جو محبوب رب العالمین ہے، اگر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم ان کا وسیلہ مانگے، ان کو وسیلہ بنائیں، تو یہ کیسے شرک و بدعت ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، بے شک بے شک، یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ جب عام وسیلہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملنے والا ہے، ہم گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں پیسہ نہیں آنے والا ہے، جائیں گے کاروبار کریں گے، کاروبار کے وسیلے سے ہمیں پیسہ ملے گا، لیکن یہ بھی عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات رب تبارک و تعالی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کاروبار کے وسیلے سے، تجارت کے وسیلے سے، یا کسی نوکری کے وسیلے سے ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے وہ رب تبارک و تعالی۔ تو جب ان تمام وسائل کا ہر ایک اس کو مانتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، تو وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوب ہے، جو محبوبان بارگاہ ہیں، ہم انہیں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر وسیلہ بنائیں تو یہ شرک اور بدعت نہیں، بلکہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور دعا فرما رہے، رات دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے وسیلے سے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ یہاں حضور دعا فرما رہے ہیں اور رات ہی دوسری جگہ دار الندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ میں سرداران قریش بیٹھے ہوئے، ابو جہل ہے اور دوسرے کفار قریش بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں فاروق اعظم بھی ہے، اور میٹنگ ہو رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے نیا دین شروع کر دیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین شروع کر دیا ہے، اور لوگ بہت تیزی سے جو ہے وہ اس دین میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے بند کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے، کیسے ان کا سد باب کیا جائے، مشورہ ہو رہا ہے، لوگ الگ الگ مشورہ کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، نہ یہ رہیں گے نہ ان کا دین رہے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ کون ہے جو انہیں قتل کرے، اسے
منہ مانگی قیمت دی جائے گی، جو وہ چاہے گا وہ دیا جائے گا، وہ عطا کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، ابھی جوانی شباب پر ہے، 25 یا 27 سال کی عمر ہے، کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں انہیں قتل کروں گا، میری تلوار ان کا کام تمام کرے گی، میں ان کا سر جو ہے وہ جدا کر کے لاؤں گا۔ اس طریقے سے یہ باتیں انہوں نے کہی۔ ابو جہل جو کہ رشتے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں بھی لگتا ہے، تو اس نے کہا کہ اے بھانجے، مجھے تم ہی سے امید تھی، تم ہی سے یہ امید تھی کہ تم ہی یہ کام کر سکتے۔ صبح ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے ہوئے اور غصے کے عالم میں چلے جا رہے ہیں تلاش کرتے ہوئے۔ راستے میں ایک صحابی، انہی کے رشتہ دار تھے، خفیہ طور پر ابھی وہ ایمان لائے تھے، روایتوں میں ان کا نام نعیم ملتا ہے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لیے ہوئے غصے میں جا رہے ہیں، معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں لگتا ہے۔ پوچھ لیا، دریافت کر لیا، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو، ارادے صحیح نہیں لگ رہے۔ حضرت عمر نے یہ کہا کہ ابھی کچھ دیر میں پتا چل جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارا رشتہ دار ہوں، مجھے تو بتا سکتے ہو، بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے ساری بات بتا دی کہ ایسا ایسا ہے، اور فلاں نے جو ہے وہ نیا دین شروع کر دیا ہے، اور ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، میں ان کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ خفیہ طور پر حضرت نعیم بھی ایمان لا چکے، تو اس لیے ان کا تو یہ عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ بے شک حضور کی حفاظت رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ۔ پھر بھی ایک انسانی تقاضا ہے، ایک بشری تقاضا ہے، کچھ تو خوف ہوگا، جو ہے ابھی جو ہے وہ صحیح حالت نہیں ہے، غصے کے عالم میں، تو کچھ خوف ہوا۔ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ تم وہاں کہاں جا رہے ہو، پہلے جاؤ اور اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن بھی ایمان لا چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی ایمان لا چکے ہیں، تمہیں ابھی تک خبر نہیں ہوئی، جاؤ دیکھو، میں تو ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، پہلے تو یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر جب بار بار کہا تو اپنے بہن کے گھر کی طرف چلے۔ چونکہ ابھی کچھ ہی حضرات ایمان لائے تھے، تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ایک جماعت بنا دی، ایک گروپ بنا دیا کہ تم لوگ ایک ساتھ رہو تاکہ حفاظت بھی ہو سکے، اور پھر جیسے جیسے قرآن کی آیات کریمہ نازل ہوتی رہتی تو وہ نسخے یا کہیں لکھ لیے جاتے یا کچھ اس طریقے سے یاد کر لیے جاتے، اور اس کی تلاوت ہوتی، عبادت ہوتی، تاکہ مل کے عبادت بھی کریں، کیونکہ خفیہ طور پر تھے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ اور کوئی نہیں بیان فرما رہا ہے، یہ حدیث پاک میں یہ جو تفصیلی واقعہ حضرت فاروق اعظم کا ہے، یہ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ بیان فرمانے والے حضرت فاروق اعظم ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت میں حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اپنے اسلام لانے کا واقعہ نہ بیان کروں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بیان فرمائیے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم بیان فرما رہے اپنا واقعہ، فرماتے ہیں کہ میں چلا اپنے بہن کے گھر۔ روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں میں نام غالباً حضرت فاطمہ ان کا نام تھا۔ ان کے گھر چلے، باہر سے ہی آواز آ رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اندر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں قرآن کی آیات کریمہ
آپ کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے، تلاوت کی آواز سنائی دے رہی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ آیات کریمہ تلاوت ہو رہی ہے. حضرت فاروق اعظم نے سن لیا، دروازے پہ دستک دی. فوراً لوگوں نے سمجھ لیا کہ عمر ہے، چھپ گئے کچھ لوگ. بہن نے دروازہ کھولا، فوراً اندر تشریف لائے اور لوگوں پر حملہ کر دیا. بہن آئی، بہن پر بھی حملہ کیا، اس کو بھی تماچے مارے اور پھر کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا نیا دین قبول کر لیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لہو لہان کر دیا اپنے بہنوئی کو، اپنے بہن کو، دوسرے لوگوں کو. یہاں تک کہ آخر میں بہن نے جب یہ کہا کہ تم چاہے ہماری جان بھی لے لو لیکن ہمارے دل سے ایمان نہیں لے سکتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہے کہ اس سے قبل میری بہن اس طریقے سے تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، آج یہ کون سا جوش ایمانی بول رہا. سبحان اللہ، یہ ایمان کا جوش بول رہا. ایک بہن مخاطب ہے بھائی سے کہ تم چاہے کچھ بھی کر ڈالو، بوٹی کر ڈالو، چاہے ہمارے گوشت جانوروں کو کھلا دو، اللہ، لیکن ہمارے دل سے ایمان نہیں لے سکتے. سبحان اللہ. یہ سن کر حضرت فاروق اعظم کچھ ٹھنڈے ہوئے، فرمایا کہ لاؤ مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی دکھاؤ. تو بہن نے کہا کہ نہیں، تم ابھی مشرک ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو، تو اس لیے تم اس نسخے کو ابھی چھو نہیں سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک ہی شخص چھو سکتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردستی لیا اور پڑھنا شروع کیا. سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. پڑھ رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قرآن پاک میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ سنیں جو رسول پر نازل ہوا تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ آنسوؤں سے لبالب بہہ رہی ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور کس وجہ سے؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ حق کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فوراً فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گواہ ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہاں پر جو حضرات تھے بڑے خوش ہو گئے. فرمایا فوراً کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ کہاں ہے حضور. اس روز حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے اور وہاں صحابہ کرام جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر تھے. بتایا گیا کہ فلاں جگہ ہے. حضرت فاروق اعظم چلے اسی حالت میں، تلوار لیے ہوئے چلے. کون جانتا تھا کہ وہ جو سر لینے کی نیت سے نکلا تھا آج سر دینے جا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر لینے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن حضور جانتے ہیں کہ کل میں نے دعا کی ہے اور رب تبارک و تعالی میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا. اگر عمر یہاں آ رہے ہیں تو اپنا سر قربان کرنے کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان فاروق اعظم، جان شان عدالت، مسلک اعلی حضرت، فیض حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، جماعت رضائے مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے،
صحابہ کرام نے دیکھا، حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ ہی روز ہوئے تھے ایمان لائے، فرماتے آنے دو، آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ان کا استقبال ہے، اور اگر برے ارادے سے آ رہے ہیں تو یہیں پہ ان کا کام تمام کر دیا جائے گا، آنے دو۔ لیکن حضور جان رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے دروازے تک چلے گئے، استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، اے عمر، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ سبحان اللہ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ اتنا صحابہ کرام نے سنا، وہاں پر صحابہ کرام کی جماعت نے خوشی کے مارے ایک ایسا نعرہ بلند فرمایا کہ مکے کی وادیاں گونج گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ خوشی میں نعرے لگانا یہ صحابہ کرام کی سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے لگانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور جشن منانا کس کی سنت ہے؟ جشن منانا کس کی سنت ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، جبریل امین حاضر ہوئے، واہ واہ، سبحان حضور اللہ۔ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں آسمان کے سارے فرشتے جشن منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان فاروق اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جشن منانا تو یہ تو فرشتوں کی سنت ہے۔ تو بتائیے، ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں فرشتے جشن منائیں تو وہ ذات بابرکات کہ جو کہ صاحب ہدایت ہے، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائی، اگر ان کی تشریف آوری میں ہم جشن منائیں تو یہ کیسے بدعت اور شرک ہو سکتا ہے؟ تو یہ جشن منانا تو یہ تو صحابہ اور فرشتوں کی سنت ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد سے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور حضور نے دعا کیا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما، سرخروئی عطا فرما، عمر کے وسیلے سے، عمر کے واسطے سے فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضور فرماتے کیوں نہیں، بالکل بے شک ہم حق پر ہیں، یہی دین ایک، یہ دین اللہ کے نزدیک یہی برحق دین ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب ہم سچے ہیں، حق پر ہے، تو چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ سبحان اللہ، ہم سبحان کھل کر اللہ، عبادت کریں گے، سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے۔ اور اسی دن 2 قطاریں لگی، صحابہ کرام کی 2 قطار، ایک میں آگے آگے تلوار لیے فاروق اعظم، دوسری قطار کے آگے آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس شان سے چل رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ کفار دیکھ رہے، دنگ رہ جا رہے، کوئی بول نہیں سک رہا ہے۔ یہاں تک کہ یہی نہیں، حدیث پاک میں تو یہ بھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد ابو جہل کے گھر چلے گئے، ابو جہل کے گھر گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، ابو جہل نے اندر ہی سے پوچھا کون؟ میں عمر، میں اسلام لے آیا۔ ابو جہل نے جیسے ہی سنا تو
کہنے لگا کہ تم نے بہت غلط کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باہر تو آؤ, باہر آؤ, کچھ بات کی جائے, باہر آؤ. باہر لیا, چلا گیا اندر. دوسرے سرداروں کے پاس اسی طریقے سے گئے, یہاں تک کہ ہر ایک نے اسی طریقے سے کیا. کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ سامنا کر سکے فاروق اعظم, سامنا بھی کر سکے فاروق اعظم. اب ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ اسلام لے آئے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو تو فلاں جگہ جو ہے وہ چند لوگ دیکھیے وہاں بیٹھے ہوئے, وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو آپ اگر کچھ بات بتاؤ گے تو پورے علاقے میں شہرت ہو جائے گی, مشہور ہو جائے گی, ان کو بتا دو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, فرمایا کہ میں نے وہ دین اسلام قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں جو بیٹھے ایک شخص اٹھا, اچھا آپ نے جو ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیا اور یہ دین قبول کر لیا ہے؟ اچھا. اب وہیں پہ اس نے اعلان کرنا, جگہ جگہ گلی گلی میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ عمر نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا, اپنے دین سے پھر گئے. اس طریقے سے اب جو جوان قسم کے جو دوسرے بازاری لوگ تھے ان لوگوں نے حملہ کر دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا. پھر ابو جہل باہر نکلا اور اس نے کہا کہ نہیں, میں اپنے بھانجے کو جو ہے امان دیتا ہوں, چھوڑ دو. اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیے, الگ ہو گئے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ روب اور دبدبا کیسا تھا کہ کفار قریش جو ہے وہ تھر تھراتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ روب اور دبدبا تھا کہ پہلی مرتبہ مکہ معظمہ خانہ کعبہ میں عبادت کی گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام نے وہاں عبادت کی, تن کر چلے, وہاں عبادت کی. اور یہی نہیں بلکہ ہجرت, جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت جو فرمائی ہے نا, اور جتنے بقیہ صحابہ کرام ہیں ان لوگوں نے خفیہ طور پر ہجرت کی ہے, چھپ کر ہجرت کی ہے. کیونکہ مکے والے جو کفار تھے وہ جانے نہیں دیتے تھے, کوئی باہر نہ جا پائے, کوئی کہیں بھاگ نہ پائے. جو ہے جو مسلمان ہے وہ یہاں مکے سے باہر نہیں جانا چاہیے, یہیں پہ قید رہنا چاہیے. تو بقیہ صحابہ کرام نے خفیہ طور پر ہجرت فرمائی, لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جوش ایمانی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے, سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ تلوار جو ہے تلوار کو گلے میں لٹکائے ہوئے, تیر کو نکال کر ہاتھ میں لے ہوئے, ترکش دوسرے ہاتھ میں لیے ہوئے, اور فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, اور جس میں ہمت ہے وہ اس وادی کے پیچھے آ جائے مجھے روکنے کے لیے. واہ واہ. یہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی ہے کہ جسے اپنی ماں کو, جسے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو یتیم کرنا ہے, اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے, اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑنا ہے, تو وہ آ جائے میرے پیچھے, میں جا رہا ہوں, سبحان اللہ, میں یہاں سے جا رہا ہوں, اور جس میں ہمت ہے روکنے کے لیے آ جائے. اس شان سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ فاروق اعظم ہے. کیا حضور فرماتے ہیں کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. یہ بھی فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے پہ چلتے ہیں تو شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس سے تو ایسا ثابت کر رہے ہو کہ گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت اور قدرت اور وہ روب اور دبدبا یہ حضور سے بھی زیادہ ہے, کہ حضور سے شیطان نہیں بھاگتا اور عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے.
تو اس کا مطلب جو ہے حضور سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر روب و دبدبے میں ہیں عمر معاذ اللہ رب العالمین. یہ کچھ لوگ جو ہے ثبوت میں کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو، حالانکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھ کر بھی انجان بنتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اعلیٰ ہو اس سے کوئی چیز بھاگے اور جو ادنا ہو اس سے نہ بھاگے. یہ ضروری نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص، کوئی بزرگ، کوئی عالم ہی صحیح، اگر سناٹے میں کسی جگہ سے کسی گلی سے نکلے رات میں، اور رات میں آج کل تو لاک ڈاؤن چلا ہوا ہے اور زیادہ کتوں کی حکومت ہوتی ہے، جہاں دیکھو کتے جھنڈ بنا کر بیٹھے ہوئے. اب کوئی اکیلا شخص وہاں سے گزرا، ایک بزرگ شخص گزرے تو کتوں نے جیسے ہی دیکھا بھونکنا شروع کر دیا، ان کے قریب آنے لگے، حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے. اب وہ بزرگ واپس آئے اور آ کر انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی لے لی. اب لاٹھی لے لی، ایک عصا لے لیا، اب لے کر اب واپس چلے تو اب کتے بھی بھاگ رہے. تو کتے بزرگ کو دیکھ کر نہیں بھاگے، لاٹھی کو دیکھ کر بھاگ گئے. تو کیا لاٹھی کا درجہ بلند ہو گیا؟ لاٹھی کا درجہ کیا بڑا ہو گیا بزرگ سے؟ نہیں نا. تو ایسا ہی یہاں پر بھی سمجھ لیجئے کہ فاروق اعظم حضور کی لاٹھی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کا عصا ہے، حضور کی چھڑی ہے، حضور کی لاٹھی ہے کہ شیطان بھی لاٹھی کو دیکھ کر بھاگتا ہے. فاروق اعظم، ورنہ تو حضور تو رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر. جب حضور رحمت للعالمین سارے عالم کے لیے رحمت ہیں تو عالم میں تو ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے، شیطان کے لیے بھی رحمت. اسی لیے تو ایک مرتبہ ابلیس آیا حضور کی خدمت میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا عالم میں نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا ہو. تو شیطان نے کہا کہ کل رات آپ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور میں بھی عالم میں ہوں، اور جب سے میں مردود بارگاہ ہوا ہوں تو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ کو تماچا مارتے ہیں. اللہ، اب ایک لمحہ بھی خالی نہیں جاتا، مجھ کو تماچے پڑتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کہیں نہ کہیں تو کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، لا حول پڑھتا ہے اور تماچے پڑتا رہتا ہے. تو یہ چیز موقوف ہو جائے. حضور فرماتے جاؤ آج سے نہیں لگیں گے. دیکھیے حضور رحمت ہے، سارے جہان کے لیے رحمت. پتا یہ چلا کہ ابلیس کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ حضور با اختیار ہے. سبحان اللہ. لیکن آج کے یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے برابر ہیں، ان کو کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، یہ ابلیس سے بھی بڑھ کے ہیں. اور کیوں نہ ہو، خود حضور نے ہی ارشاد فرمایا کہ وہ نجد کی طرف اشارہ فرمایا، اور کیا فرمایا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. شیطان نہیں نکلے گا بلکہ شیطان کا سینگ نکلے گا. اور سینگ جو ہوتا ہے نا وہ جانور کا سب سے زیادہ ٹھوس والا حصہ ہوتا ہے، مضبوط والا حصہ. سینگ ہی جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھوس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس تو تھوڑا نرم پڑ جائے گا لیکن یہ ابلیس سے بھی زیادہ سخت ہے. اور دوسری بات تو یہ بھی ہے کہ ابلیس تو بعد میں جہنم میں جائے گا، سینگ پہلے جائے گی نا، پہلے یہی لوگ جائیں گے، بعد میں ابلیس سب کو لے کے جائے گا. تو بتانا یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ درجہ اور مرتبہ ہے کہ آپ کا لقب فاروق ہو گیا. فاروق یعنی حق و باطل کے درمیان آپ کے ذریعے سے فرق واضح ہو گیا، فرق ہو گیا، بالکل واضح طور پر فرق ہو گیا. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واقعی کیا شان ہے آپ کی.
دیکھیے یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ آپ کا ایمان لانے کا واقعہ کہ آپ نے اسلام قبول کیا کس کے وسیلے اور کس کے سبب سے؟ بہن کے سبب سے. بہن کی تلاوت کو سنا، بہن کے قرآن کو سنا اور سن کر فاروق اعظم ایمان لے آئے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں بھی تلاوت شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت آج شروع کر دیں، تو آج ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اچھائیاں آ سکتی ہیں، آج ہمارے معاشرے سے برائیاں نکل سکتی ہیں. یہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے. عورتیں اپنے آپ کو سدھاریں. عورتیں اگر سدھر جائیں تو گھر سدھر جائے، بچے سدھر جائیں، تربیت اچھی ہو، معاشرہ اچھا ہو. آج یہ کہا جاتا ہے کہ ارے یہ سب جو ہے نا وہ صرف دل کی بات ہوتی ہے، ذہن میں تمہارے فطور ہے اس لیے ایسا ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، ظاہر کو باطن سے تعلق ہوتا ہے. ظاہر کو باطن سے تعلق ہوتا ہے، یعنی جو دکھتا ہے تو اس کا بھی تعلق باطن سے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف دل دل، جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے لباس میں کیا رکھا ہے. عورتیں جو ہیں اتنے کم لباس پہن کے باہر نکل رہی ہیں. اب اگر ہم منع کریں تو کہتے ہیں ارے لباس میں کیا رکھا ہے، تمہاری نظر میں فطور ہے، تمہاری سوچ ایسی ہے، دل صحیح ہونا چاہیے. نہیں، ظاہر کو باطن سے تعلق ہے. اب دیکھ لیجئے، اب ایک دم واضح طور پہ میں بتا دوں ایک مثال کے طور پہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین بھری ہوئی ہے، ہر اسٹیشن پہ لوگ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، آرام سے سب بیٹھے ہوئے. ایک اسٹیشن آیا، ایک شخص چڑھا، اس کو دیکھ کر سب حرکت میں آ گئے. کالے کوٹ پہنا ہوا ایک شخص ٹرین میں چڑھا تو اس کو دیکھ کر سب حرکت میں آ گئے. کسی کا ہاتھ جیب میں چلا گیا ٹکٹ نکالنے کے لیے، ٹی سی ہے، تو اس کو دیکھ کر سب حرکت میں آ گئے. جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے وہ ٹوائلٹ میں چلا گیا. تو اس طریقے سے افراتفری مچ گئی. یہ کس وجہ سے؟ لباس کو دیکھ کر. لباس ہی شناخت ہے. اسلامی لباس اپناؤ، یہ لباس یہی تو شناخت ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی ازواج، اپنی بنات اور مومنین کی عورتوں سے فرما دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادر ڈالیں. یعنی جب باہر نکلیں تو بڑی چادر ڈال کر اوڑھ کر نکلیں. یہاں پر ایک اور آیت کریمہ یاد آئی اور اس کا تعلق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے. حضور کی خدمت میں حاضر ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ حضور کے ہمراہ جو ہیں ازواج مطہرات بھی ہوتی تھی اور صحابہ کرام حاضری دیتے تھے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان امہات المؤمنین کو پردے میں رکھیں، پردے میں رکھیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا حضور کو کہ ان کو پردے میں رکھیں. وہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کے مشورے کے موافق اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ آیت کریمہ نازل فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا کہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. صحابہ کرام سے یہ حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز تمہیں مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ کب نازل ہوئی؟ حضرت فاروق اعظم کے اس مشورے کے بعد ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ کئی مرتبہ ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ذات گرامی ہے، ایسی بابرکت ذات کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مراحل میں، کئی موقع پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے اور آپ کے کلمات اور آپ کی باتوں کے موافقت میں آیت کریمہ نازل فرمائی. جیسے کہ غزوہ بدر، تو غزوہ بدر میں کیا ہوا، اس کا واقعہ ایسا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، ملک شام گئے ہوئے تھے قافلے کے ساتھ، ملک شام گئے ہوئے تھے. وہاں سے یہ قریش کا قافلہ آ رہا تھا، تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا، حضور کو یہ خبر ہوئی، تو قافلہ تھا تو کچھ لوگوں کو ساتھ میں لیا کہ چلیں گے اور ان کے سامنے جو ہے اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ منع کریں گے تو ان سے جو ہے وہ جنگ کی جائے گی، کیونکہ اب قتال کے لیے جو ہے وہ آیت کریمہ کا نزول ہو گیا تھا، حکم ہو گیا تھا. اب یہاں ابو جہل کو مکے میں جب خبر ہوئی کہ مدینے سے جو ہے وہ لشکر جا رہا ہے، تو ابو جہل نے ایک بڑا لشکر بھیج دیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے کے لیے ایک بڑا لشکر بھیج دیا. صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا تو اکثر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب تو قافلے کے ساتھ وہ لوگ بھی مل گئے ہیں اور ہم لوگ تو تھوڑے ہی ہیں، تو اس لیے واپس چلے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ ذات تھی کہ آپ نے حضور کو یہ مشورہ فرمایا کہ نہیں حضور، آپ نکل چکے ہیں تو اب واپس نہیں جائیں، ہم نکل چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمانے والا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پر آیت کریمہ بھی نازل فرما دی کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ جب آپ مدینہ طیبہ سے اپنے گھر سے نکل چکے حق کے ساتھ، تو اب واپس لوٹنا، یہ اگرچہ کچھ لوگ اس نکلنے کو ناپسند کرتے ہیں لیکن واپس نہیں لوٹنا ہے. اگرچہ کچھ لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کو کہ نہیں ہم لڑیں گے نہیں. تو دیکھیے اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک میں پہلے ایسا حکم تھا، حکم یہ تھا کہ رات میں بھی، رمضان کی راتوں میں بھی عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر جو ہے وہ اب بیوی سے صحبت جائز نہیں تھی. پہلے یہ حکم تھا، یعنی اگر اپنی بیوی سے صحبت کرنی ہو تو مغرب سے عشاء کے درمیان، بس اتنا ہی وقت تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عشاء کے بعد یہ فعل سرزد ہو گیا، یہ فعل سرزد ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عشاء کے بعد مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا ہے. تو اب حضور نہیں فرما رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ نازل فرماتا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تمہارے لیے روزے کی پوری رات حلال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان فاروق اللہ. اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی موافقت میں آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. پہلے حلال نہیں تھی، بعد میں پوری رات حلال ہو گئی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی اور ایک منافق، مشہور واقعہ ہے کہ ایک منافق اور یہودی اپنا جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ تفصیل ہے، میں بہت ہی شارٹ میں بول رہا ہوں، ورنہ تو تفصیل ایسی ہے کہ وہ منافق نے یہ کہا کہ نہیں حضور کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ ایک یہودی تھا وہاں پہ مشہور جو کہ رشوت وغیرہ لے کے غلط فیصلے کر دیا کرتا تھا، تو وہ منافق نے کہا کہ نہیں اس کے پاس چلو فیصلہ کرانے کے لیے، اور یہودی نے کہا کہ نہیں تمہارے رسول ہیں، چلو وہ اصدق الصادقین ہیں، وہ صدوق ہیں،
وہ سچے ہیں، میں ان کے فیصلے کو مان لوں گا، چلو ان کے پاس فیصلہ کرائیں. لیکن وہ نہیں مان رہا تھا. پھر کسی بھی طریقے سے جب دیکھا کہ یہ یہودی نہیں مان رہا ہے، حضور کی خدمت میں دونوں آئے. دونوں نے اپنی باتیں رکھی، جو جھگڑا تھا وہ رکھا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اب جب باہر نکلے تو منافق نے کہا کہ نہیں، مجھے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے، میں نہیں مانتا، صحیح فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، چلو عمر کے ہاں وہ صحیح فیصلہ کریں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے فیصلہ کرانے کے لیے. تو یہودی نے پہلے ہی کہا کہ میری ایک بات سن لیجئے کہ یہ آپ کے جو رسول ہیں ان کی خدمت میں ہم حاضر ہو چکے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے، یہ آپ سن لیجئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منافق سے بھی دریافت کیا کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے. اندر گئے، تلوار نکالی، باہر تشریف لائے اور ایک تلوار کا وار کیا، منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو میرے حضور کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اب جو منافقین کے گروہ والے تھے نا دوسرے، ان لوگوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. حضور کے پاس بھی یہ خبر پہنچی. حضور فرمانے لگے کہ عمر ایسا نہیں کر سکتے، عمر اور ایک مسلمان کو قتل کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی. قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا؟ فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم. دیکھیے کیسی شان محبوبیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب تبارک و تعالی جب اپنے محبوب سے خطاب فرماتا ہے تو کس طریقے سے فرماتا ہے؟ فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم. سبحان اللہ. حالانکہ وہ رب تو سارے عالم کا رب ہے نا، سارے عالم کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین. لیکن جب محبوب سے خطاب ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے تیرا رب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرا رب. جہاں کہیں بھی دیکھو وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے فرمایا. جہاں کہیں بھی حضور جب اپنے محبوب سے خطاب ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ رب العالمین نہیں فرمایا بلکہ کیا؟ تیرا رب. تیرا رب. پتہ یہ چلا جس کی جانب حضور تاج الشریعہ نے اس شعر میں اشارہ فرما دیا کیا کہ اپنی خاطر، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. واہ 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 واہ. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، یعنی یہ عالمین جو ہے یہ حضور کی خاطر ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان فلا اللہ. وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم. اور جب حضور رب کے ہو گئے تو سارا زمانہ حضور کا ہو گیا. سبحان اللہ. سارا زمانہ ہی حضور کا ہو گیا نا. جیسے کہ ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک بادشاہ نے خوشی سے یہ اعلان کر دیا اپنی کنیزوں میں، خزانہ کھول دیا اور اس نے کہا کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا لے لو، جس کو جو لینا ہے. سب کنیزوں نے جو ہے وہ کوئی جو ہے سونے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی ہیرے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی اس پہ جواہرات، یہ وہ بہت ساری چیزیں. ایک کنیز بیچاری اس نے بادشاہ پہ ہی ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ پہ ہی ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا ارے تمہیں کچھ خزانہ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا کہ بس آپ مل گئے تو سب مل گیا. ہاں بھائی بادشاہ کی یہ ملکہ بن گئی تو سب اسی کا ہو گیا. ایک ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی رب یہ حضور کا ہو گیا
حضور رب کے ہو گئے، رب حضور کا ہو گیا تو اب سارا عالم بھی حضور کا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا آیت کریمہ نازل ہوئی؟ فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے معاملات میں تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لے، تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. پتہ یہ چلا کہ حکومت کا اعلان رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. سبحان اللہ. حکومت کا اعلان رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم حاکم ہو، تم حاکم ہو. اور یہ حکومت صرف یہیں دنیا کے لیے نہیں ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں پر. زمین پر ابو بکر و عمر، آسمان پر جبریل و میکائیل. اور وزیر کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے. اور بادشاہ جہاں جہاں تک کہ اس کی بادشاہت ہوتی ہے تو وزیر وہاں ہی تو منتخب ہوتا ہے اور وہاں پر فائز رہتا ہے. پتہ یہ چلا کہ حضور کی حکومت و بادشاہت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے. اور اسی کو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے رب کی قسم مومن ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تمہیں اپنا حاکم نہ مان لیں. حاکم ماننا ہی پڑے گا. فیما شجر بینہم، اپنے معاملات اپنے درمیان میں. تو دیکھیے یہاں پر لوگوں نے کیا شور کر دیا تھا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا. رب تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جو تمہیں حاکم نہ مانے، تمہارے فیصلے کو نہ مانے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. پتہ یہ چلا کہ وہ مومن تھا ہی نہیں جسے عمر نے قتل کیا. یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وقت زیادہ ہو چکا، میں مختصراً فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند خلافت کے احوال بیان کر دوں. جو خلافتی دور ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تقریباً 2 سال کچھ مہینے، 2.25 سال. اور اس درمیان بڑی شورش ہوئی اندر عرب کے اندر. کئی لوگوں نے جو ہے وہ نبوت کا اعلان کر دیا، مسلمہ کذاب وغیرہ، یہ وہ مانعین زکوٰۃ، ایسے ویسے. تو ان لوگوں کی قلع قما اور ان لوگوں کے سد باب میں حضرت ابوبکر صدیق مشغول رہے اور پورا صاف کر دیا. ایک دم اندر ایک دم صاف اور شفاف ہو گیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ کو اندر اب کچھ نہیں کرنا پڑا، تو آپ نے اب باہر کام شروع کیا اور دنیا کے آدھے سے زیادہ رقبے پر آپ کی حکومت، اسلامی حکومت، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنی ہوئی کبھی نہیں ہوئی. اسی لیے بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر جیسا ایک اور ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا. ارے کہاں تک نہیں، چاہے وہ فارس ہو، روم ہو، قیصر و کسرا ہو، یا آج کا جو یروشلم ہے یہ ہو، ہر جگہ آپ کی حکومت، آپ کا دور خلافت، ہر جگہ یہ حکومت پھیلی ہوئی. اسی لیے لیکن آپ کی زندگی کس طریقے سے گزری؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگانی میں، آپ کے دور خلافت میں تو اتنی فتوحات تو نہیں ہوئی باہر، لیکن آپ کے دور خلافت میں تقریباً 44 ممالک فتح ہوئے، 44 ممالک فتح ہوئے. تو کتنا مال غنیمت آیا ہوگا کہ اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. مال غنیمت بانٹنے کے باوجود مسلمانوں میں
لیکن وہ فاروق اعظم اللہ اکبر، ان کی زندگی کس طریقے سے وہی فقیرانہ زندگی. تو ایک مرتبہ روم کا ایک سفیر آیا، روم قیصر کی جانب سے، جیسے کہ یہ ایمبیسی وغیرہ ہوتی ہے نا، تو سفیر آتے ہیں یہاں پر اور جو ہے حکومت حاکم سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ مشورہ کرتے ہیں، وہاں کے حکومت کی باتیں یہاں تک پہنچاتے ہیں. تو سفیر جو ہوتا ہے تو اس کو زبانیں بھی آتی ہیں، یہاں کی بھی زبان جانتا ہے، وہاں کی بھی زبان جانتا ہے، اور عقل مند ہوتے ہیں، وہ ذہین ہوتے. وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ مدینہ شریف میں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو اللہ تبارک و تعالی، وہی حاکم ہے، وہی حاکم حقیقی ہے. ہاں ہمارے امیر المومنین ہیں، امیر المومنین ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا محل کہاں ہے؟ وہ محل میں نہیں رہتے، بلکہ ہماری طرح ویسی ہی ایک جو ہے وہ کچی عمارت میں رہتے ہیں. ان کا پتہ بتا دو. کسی نے پتہ بتا دیا. جا رہے تھے کہ ایک ضعیفہ عورت نے یہ کہا کہ میں نے امیر المومنین کو شہر کے کنارے ایک باغ میں درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیے وہ خلیفہ ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، اور وہ ایسے ویسے نہیں، بلکہ جن کا دور خلافت، جن کی حکومت جو ہے وہ آدھی دنیا پر، لیکن کس طریقے سے کہاں آرام کر رہے ہیں؟ کسی محل میں نہیں، کسی مکان میں نہیں، بلکہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی حفاظتی دستہ نہیں ہے. تلوار جو ہے وہ شاخ سے لٹکی ہوئی ہے، آرام فرما رہے. یہ سفیر گیا. سفیر کا خود کا بیان یہ ہے کہ میں جب حاضر ہوا وہاں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے، نیند میں آرام فرما رہے، آنکھیں بند ہیں. میں جیسے ہی وہاں پہنچا مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، میں کانپنے لگا دیکھ کر، اور میں حیران ہو گیا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، لیکن کبھی یہ ایسی حالت تو میری نہیں ہوئی، اور یہاں پر یہ بادشاہ ہے، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور مجھ پر جو ہے وہ کپ کپی طاری ہے، لرزہ طاری ہے. تو یہ کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے. آج ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا روب کسی پر پڑ کیوں نہیں رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، کچھ تو نقصان ہے اس میں کہ ہم روب و دبدبا بنا نہیں پا رہے، ورنہ تو رب تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی سادی زندگی، اسی طریقے سے زندگی گزاری، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث میں ذکر کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے بیان پورا ہو جائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ابھی جلدی ہی میری نظر سے یہ حدیث، میں بخاری شریف کا درس دے رہا تھا تو یہ حدیث جو ہے میری نظر سے گزری کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے سوال کیا، پوچھا کہ مجھے فتنے کے بارے میں بتائیے، فتنے کے بارے میں بتائیے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فتنے یہ مال ہے، دولت ہے، یہ سب فتنے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ فتنے نہیں، وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا، اس فتنے کے متعلق بتائیے. وہ جانتے تھے کہ یہ صحابی ہیں، وہابی نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے ماننے والے ہیں،
اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضور نے انہیں ضرور بتایا ہے کہ وہ فتنہ جو آنے والا ہے اس سے متعلق سوال کیا. حضرت جابر نے فرمایا کہ وہ فتنہ، تو آپ ٹینشن مت لو، آپ مت گھبرائیے، آپ مت گھبرائیے، اس لیے کہ وہ دروازہ ابھی بند ہے، وہ فتنے کا دروازہ بند ہے. دیکھیے ابھی اشارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن فاروق اعظم بھی سمجھ گئے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. حضرت جابر نے فرمایا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا. کیا مطلب؟ وہ دروازے سے مراد حضرت فاروق اعظم کی خود ذات ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، یہ ہے دروازہ. اور یہاں پر توڑا جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کو شہادت نصیب ہوگی، آپ شہید کیے جائیں گے. کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا. اور یہی ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. فجر کا وقت ہے، ابو لولو غلام کسی وجہ سے کچھ بات ہوئی تھی اور وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تھا ایک مرتبہ، اور اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے آقا سے یہ کہہ دیں کہ وہ کچھ کم مجھ سے رقم لے، روزانہ مجھ سے 4 درہم لیتے ہیں تو وہ 4 درہم جو ہے نہ لے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اتنا کام کرتے ہو، اتنا یہ سب کر لیتے ہو، تو 4 تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، لوٹا دیا واپس. یہ بات لے کر اب وہ جو ہے کھچڑی پکاتا رہا یہاں تک کہ ایک فجر کے دن 26 تاریخ، یہ اکثر روایتوں میں ہے کہ 26 تاریخ ذی الحجہ کی 26 تاریخ فجر کا وقت ہے کہ ابو لولو نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی فجر کے لیے صفیں لگوا رہے ہیں کہ وہیں قریب تھا، اور اس نے ایسا وار کیا کہ آپ کے شانہ مبارک یعنی کاندھے اور یہاں یہ کروٹ کے درمیان اس نے ایسا زہریلے خنجر سے وار کیا کہ آپ وہیں پر گر پڑے. اور پھر جلدی جلدی جو ہے وہ جماعت ہوئی فجر کی، اور پھر اس کے بعد انہیں لے جایا گیا، اور پھر آپ کو جو پلایا جاتا تو وہ اس زخم کے راستے سے نکل جاتا تھا. ایسا گہرا زخم تھا، ایسا گہرا زخم تھا. اور پھر مورخین فرماتے ہیں کہ 2 یا 3 روز کے بعد جو ہے وہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے شہادت کی تاریخ یہ ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تاریخ ہے. اب تدفین ہو سکتا ہے کہ 1 تاریخ کو ہوئی ہو، لیکن صحیح یہی لگتا ہے کہ ذی الحجہ ہی کی آخری تاریخوں میں آپ کی تاریخ شہادت ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خلیفہ کہ جب آپ کا وصال جب آپ پر زخم لگا کاری زخم، تو آپ نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ جاؤ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دیا جائے. گئے اور انہوں نے اجازت لی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے لیے وہ جگہ سوچی تھی اور رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. اجازت دے دی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عشرہ مبشرہ میں سے جو بقیہ صحابہ کرام تھے اس زمانے میں ان کو طلب فرمایا اور ان کو فرمایا کہ آپ مشورہ کرنا. کسی نے یہ مشورہ دیا حضرت فاروق اعظم سے آپ اپنے فرزند کو خلیفہ بنا دیجئے، اعلان کر دیجئے. نے کہا کہ تم ایسی بہکی مجھے بہکاوے والی بات بتاتے ہو اور مشورہ دیتے ہو، غلط مشورہ دیتے ہو. حالانکہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی رسول ہیں، لیکن والد تو والد ہی ہوتا ہے، اور وہ اور بھی جلیل القدر صحابہ ہیں. تو کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے تو اس وقت کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے اس کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دے رہے ہو جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا. یہ فرمایا. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ
اگر خلافت پر فائز ہوئے تو یہ اپنی زندگی کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ و رسول کے لیے۔ اس لیے آپ نے ایک مشاورتی ٹیم بنائی کہ آپ 6 حضرات ہیں، آپ لوگ مشورہ کریے اور میرے فرزند عبداللہ کو بھی اس میں شامل کر لینا، بس مشورے میں شامل کر لینا تاکہ وہ بھی سنے تو کچھ ان کا بھی ذہن بنے صحیح ہو، تو اس لیے ان کو شامل کر لینا، ان کو بنانا مت، آپ 6 میں سے کوئی بننا، آپ ہی 6، ان میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں اور بھی دوسرے حضرات۔ اور پھر اس کے بعد 6 جب وہ مشورہ ہوا اور پھر مشورے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ فرمایا کہ ہر ایک اپنا جو رتبہ ہے وہ دوسرے کو سونپ دے، یعنی اپنا جو خلافت کا وہ جو یہ ابھی ووٹ، اپنا ووٹ جو ہے وہ دوسرے کو دے دے، یعنی خود جو ہے وہ دستبردار ہو جائے۔ تو اس طریقے سے 6 میں سے 3 لوگوں نے 3 کو دے دیا، 3 حضرات نے 3 کو دے دیا، کسی نے حضرت علی کو دے دیا، کسی نے حضرت عثمان کو دے دیا، کسی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی کو کنارے لے گئے، فرماتے ہیں کہ کیا آپ اگر آپ کو خلیفہ بنایا جائے تو کیا یہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں اس لائق تو نہیں ہوں، لیکن جو آپ لوگوں کا مشورہ ہو، اگر آپ کو خلیفہ نہ بنایا جائے تو بولے اس پہ یہ بھی مجھے قبول ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کنارے لے گئے، ان سے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہی مشورہ لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ اعلان فرمایا کہ میں عثمان کی خلافت کا اعلان کرتا ہوں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلی ذات جس نے بیعت کی وہ حضرت مولا کائنات ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پہ۔ تو یہ دور جو فتنہ شروع ہوا نا، یہیں سے شروع ہوا، پھر کس طریقے سے سورش پھیلی، فتنے ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے دردی کے ساتھ شہادت ہوئی، اور اس سے پہلے کس طریقے سے ان بلوائیوں نے ستایا، یہ بڑا جو ہے وہ لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں نے چند باتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اور واقعات پر مشتمل بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فضائل سے ہمیں کچھ حصہ عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں جلا پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔